لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے، 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز، جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو، اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا، اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ، اور کہتے ہیں کہ 4 جمعہ اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا، کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان. لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے، تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا، یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا چاہے دل لگے یا نہ لگے، بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا، ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا، ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا، اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو، تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکیں اور گالیاں بکی. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو، امام کو جا کے بتایا، تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل، واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا، 12-13 سال کا تھا، تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں، خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے، کیس کرو آپ. اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے. بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو، آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ، کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو، کہ جو جھوٹے خدا ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے، تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.